ایک خاتون ہے اور اس کا کیمرہ جو ہے اس کے بیڈ روم کے اندر آن ہے، وہ تو یہی کہتی ہے نا نہیں یہ بیٹا یہ آپ کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ ریالٹی شو جی بیسیکلی جو ہیں وہ ہے ہی فحاشی کا ڈر۔ آج تک میں نے اتنی زیادہ فحاشی کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھی جتنی میں نے ریالٹی شوز کے اندر دیکھی۔ جی یہ احساس کمتری تو نہیں، میں تو کہوں گی کہ یہ احساس برتری کا شکار ہے۔ آج کل جو ریالٹی شوز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا تاثر؟ ریالٹی شو جی بیسیکلی جو ہیں وہ ہے ہی فحاشی کا ڈر۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ریالٹی شوز کے اندر جس قدر فحاشی دکھائی جا رہی ہے، کیا آپ اس فحاشی کو ہضم کر سکتے ہیں؟ میں تو بینگ اے ویمن اس کو کبھی بھی ہضم نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی جتنی پیچھے ایج گزر گئی ہے اس کے اندر آج تک میں نے اتنی زیادہ فحاشی کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھی جتنی میں نے ریالٹی شوز کے اندر دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں جن کو کہ میں اس وقت زیر بحث لانا چاہ رہی ہوں، جی جی بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی اسپیسیفک بندے کو نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، ہم اسی لیے دیکھیں پورا ایک نظام چل رہا ہے جس کے اندر ریالٹی شوز کے اندر اس قدر بے حیائی، ولگیرٹی اور ننگے جسم ہے، اس طریقے سے کہ آپ جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے یہ شو ہو رہا ہے یہ اسلامی کنٹری کے اندر ہو رہا ہے۔ اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم اور یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے یہ بے لباس ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ آدھے لباس تو یہ اپنے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اچھا بے لباس ہونے کا یہاں پر تو پھر جو اس کا ڈیزائنر ہے، پھر جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے جس نے تھیم دیا ہوا ہے، تو پورا نظام ہے، یہ پورے کی پوری ایک پورے کا پورا ایک نظام ہے اور پوری ٹیمز ہیں یہ بالکل جو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مطلب کہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، اور وہ لٹرلی اس طریقے سے ہے کہ وہ یہ انڈوز بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ جو ان کو اگنور کرتے ہیں، وہ فیملیز جو ان کو ریموٹ اٹھا کے سکرینز کو آف کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ لوگوں نے اب بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ٹی وی جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی بے حیائی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کر کے یا بٹھا کے دکھا نہیں سکتے کہ یہ عورت نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ بچے سوال کرتے ہیں، جی ایسے ہی ہے، بچے اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں، اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے۔ ماں اس کو کیا جواب دے، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو کیا جواب دے کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ تو گندگی ہے، یہ تو فحاشی ہے۔ وہ تو یہی کہتی ہے نا نہیں یہ بیٹا یہ آپ کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو لٹرلی یہ ڈر ہوتا ہے، وہاں سے سوال پیدا ہو جاتا ہے کیوں نہیں دیکھنے والی۔ ہاں جی، اس لیے نہیں دیکھنے والی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچی کے دماغ کے اوپر ایک گندی چھاپ جو ہے وہ اس بچپنے میں، اس لڑکپن میں اس کے دماغ کے اوپر بیٹھ جائے کہ ساری عمر کے لیے وہ بچہ صرف یہی سوچتا رہے کہ وہ کیا تھا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تجسس کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو آگ جل رہی ہے نا، آپ اس کو کہیں گے نا بیٹا اس کو آپ نے نہیں پکڑنا، تو وہ اسپیشلی اس کی طرف راغب ہوگا کہ یہ مجھے کیوں نہیں پکڑنے دے رہے، میں اس کو جا کے پکڑوں، اور اس کو تو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ جل جانا ہے۔ ایک ماں جو ہے، ایک باپ جو ہے، اس کے لیے یہ معاشرہ چیلنج بن گیا ہے، خاندانوں کے لیے، پورے کے پورے خاندانوں کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس معاشرے کو اس معاشرے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے جس کو کہ آپ آزاد معاشرہ کہتے ہیں۔ آزاد معاشرہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو نہ دین ہے، نہ ان کے پاس کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی ہادی بن کے آیا کہ ان کو پتا ہو کہ وہ ننگے گھوم رہے ہیں ان میں اور ہمارے اندر۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہماری فیملیز وہاں پہ ہیں، ان کنٹریز کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ دینی ہے، وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں جو ہے دیکھنا الاؤ نہیں کرتے۔ کہا جا سکتا ہے کسی حد تک یہ احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں۔ جی یہ احساس کمتری تو نہیں، میں تو کہوں گی کہ یہ احساس برتری کا شکار ہے، کیونکہ کمتری کو تو بہت اپنی طرف ایک دوسرے کو یہ لبرل ہے، نہیں یہ دیکھیں نا، یہ لبرل ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک آزاد معاشرہ ہے۔ آپ آزاد معاشرہ کیسے ہے؟ یہ آپ دیکھیں، اب لیٹ سے کہ ٹک ٹاک پہ ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر کیمرہ، ایک خاتون ہے اور اس کا کیمرہ جو ہے اس کے بیڈ روم کے اندر آن ہے، بالکل وہ اپنی جو روم کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔ کیا کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک عورت اپنے روم کے اندر اپنی ڈریسنگ کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، ان کی پرسنل باتیں بیچ میں آ رہی ہیں، ان کے جناب اس طرح کے سین آ رہے ہیں کہ جو کہ رومانس پہ مشتمل ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ایسا بھی معاشرہ جنم لے گا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے وائرل کیے جائیں گے اور صبح سے
صبح سے شام تک وہ اتنے ہٹ کر جائیں گے کہ لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹس کی زینت بن جائیں گے. ان کو تو ضرورت ہی نہیں کسی بھی قسم کا تردد کرنے کی. ننگی عورت ہے بالکل بے حیائی کے ساتھ, بے حیائی کی ساری حدیں توڑ دی ہیں انہوں نے. میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے روم کے اندر اتنا گندا لباس پہن کے اپنا پورا جسم ننگا کر کے فگر آؤٹ کر کے, شرٹ اس کی اس طرح سے ہے کہ برائے نام شرٹ ہے وہ, اس کا گلا اتنا ڈیپ ہے کہ اس کا سارا جسم نمایاں ہو رہا ہے, اس کی چوک اتنے اونچے ہیں کہ اس کی بغلیں ننگی ہو رہی ہیں, بغلوں تک چاک جا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ اور وہ اپنے بیڈ کے نیچے گھسی ہوئی ہے کہ جی ہاں جی یہ میرا بیٹا ہے, اس نے فلانی چیز نیچے پھینک دیا, مجھے وہاں سے کیری کرنی پڑ رہی ہے. ایکچولی وہ کیا دکھا رہی ہے؟ ایکچولی وہ اپنا جسم دکھا رہی ہے کہ دیکھیں یہ میرا جسم. صرف اسی کے ساتھ وہ جسم لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم کسی اور کو نہیں دیا. اس کو پیسے مل رہے ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو فیم مل رہا ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مین اسٹریم کے اوپر, سکرینوں کے اوپر, جن کو پروڈیوسرز نے یا انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا. تو قصہ مختصر کہ ان کو ایک مطلب کہ ٹک ٹاک نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے کہ جہاں سے آ کے وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو دکھا بھی سکتی ہیں, منوا بھی سکتی ہیں اور پیسہ بھی کما سکتی ہیں. ٹک ٹاک یا ٹک ٹاکرز پر زیادہ بات آپ کرتے جی بالکل. تو مطلب شارٹ کٹ میں سب سے زیادہ اس وقت جو استعمال ہونے والی ایپ ہے وہ ٹک ٹاک. جی بالکل. ٹک ٹاک نے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2 دفعہ ٹک ٹاک کو بین کیا گیا, بند کیا گیا, تو ہمارے ملک کے اندر ایک اخرام مچ گیا. ہماری جتنی بھی ٹک ٹاکرز ہیں انہوں نے یعنی کہ آسمان سر میں اٹھا لیا. یہ کیا ہو گیا جی, یہ کیا ہو گیا جی, ٹک ٹاک بند ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں ہمارے کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہ ڈارک ویبس جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. شو یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاکرز ہیں, لیکن اندرون خانہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہ جو ڈارک ویبز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ولگیرٹی کو آگے لے کے. یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چائلڈ ابیوز ہے اس نے کیسے جنم لے لیا اتنا زیادہ, یہ ہمارے معاشرے کے اندر چائلڈ ابیوز کیسے آ گیا؟ یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے آیا ہے. ہر دوسرے بچی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ننگ دڑان کھڑی ہے. اب اس کے ہمسائے نے جب اس کو دیکھا ہے کہ یہ تو وہی ہے ہمارے ہمسائے میں, یہ رہتی ہیں, یہ ایسے کرتی ہیں, اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا چانس ہے, مجھے اس کے اوپر لائن مارنی چاہیے, مجھے اس کو پٹانا چاہیے, مجھے اس کو اپنے اس میں لے کے آنا چاہیے, مجھے تو اچھا ایک موقع مل رہا ہے.